السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو پھر ایک بار کچھ باتیں سننے کے لیے بذریعہ آن لائن جمع ہونے کا موقع ہوا ہے۔ موضوع بڑا حساس ہے اور یہ صرف کسی ایک خطے کے لیے یا ایک ملک کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے اور پوری قوم کے لیے بھی ہے۔ خاص کر مسلمانوں کے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو دین ہے وہ اللہ اور اس کے نبی کی طرف سے بہت سی چیزوں کا پابند ہے۔ صرف عبادات ایمانیات کا نام ہی دین نہیں ہے، بلکہ اخلاقیات، معاشرت، معیشت کا نام بھی دین ہے، اور معاشرت کا پورا تعلق اسی سے بنتا ہے، اسی سے جڑتا بھی ہے۔ بلکہ جو حقوق الناس ہے یا حقوق العباد کہیے، تو سب سے پہلے جو شروع ہوا انسانوں میں وہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے اسی رشتے سے شروع ہوا ہے۔ لہذا یہ رشتہ کوئی نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، بہت مقدس ہے، بہت پاک بھی ہے۔ لیکن قرآن اور احادیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے نکاح، لیکن اردو میں اور عام طور پر لوگ اس کا نام شادی رکھ دیے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو ابھی گزشتہ مہینہ، یعنی گزشتہ نہیں، پوستہ نومبر میں، نہیں معاف کرنا، دسمبر 19 کو بنگلور ایک شادی میں تھا، اور کافی جو ہے لوگ تھے، اچھے پڑھے لکھے سارے لوگ۔ تو نکاح کے بعد میں آ کے بیٹھا تو ایک صاحب سوال کیے کہ حضرت ہم لوگ نکاح کہتے ہیں، شادی بھی کہتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب میرے ذہن میں تو اس کا کوئی جواب تھا نہیں، اور میں سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے یہ سوال کرے گا۔ تو فوراً میرے ذہن میں آیا، اب یہ کہاں تک صحیح ہے یا غلط اللہ بہتر جانتا ہے، یا آپ لوگ فیصلہ کریں۔ میں نے ان کو برجستہ کہا کہ میں جو پڑھایا ہوں وہ نکاح ہے، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد جو بھی آپ لوگ کریں گے، رسم و رواج یا کھانا پینا یا یہ وہ سب شادی ہے۔ انہوں نے بولا یہ کیا مطلب ہے؟ کہا نکاح کا مطلب تو یہ ہوتا ہے ایک کے اعلان کرنا، لڑکے والے لڑکی والے دونوں اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے لڑکے کا نکاح فلاں کے لڑکی سے، اور لڑکی والے کہ ہم نے اپنی لڑکی کا نکاح فلاں کے لڑکے سے، اور دونوں چونکہ ایک دوسرے کو قبول کیے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک مہر ہے، دونوں طرف سے ایک ایک گواہ ہے، یہ نکاح ہے، اعلان ہو گیا۔ اب اس خوشی میں آدمی کو جو میسر ہو، جو حیثیت ہو، جو طاقت ہو، اس کے مطابق غربا، یتیم، مسکین، رشتہ دار، دوست احباب میں کچھ کھلائے پلائے یا تقسیم کرے، یہ چیز نکاح ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا پھر شادی کا کیا مطلب ہے؟ میں کہا شادی کہتے ہیں خوشی کے معنی میں، اور خوشی ایسی چیز ہے جس کا کوئی لیمٹ نہیں ہے، اور پھر ہر آدمی کی خوشی الگ الگ ہے، ہر علاقے کی خوشی الگ الگ ہے، ہر عمر کی خوشی الگ الگ ہے۔
مرد کی خوشی الگ ہے، عورتوں کی خوشیاں الگ ہیں، بچوں کی خوشیاں الگ ہے، جوانوں کی خوشیاں الگ ہے۔ تو اب سب کی خوشیاں پوری کرتے کرتے یہ حال ہو گیا جو ہم اور آپ بیان کرتے ہیں کہ معاشرے میں بہت سی لڑکیاں، بہت سی عورتیں بیٹھی ہیں، بلکہ لڑکیاں کہاں ہیں، آج کل تو عورتیں ہی ہو چکی ہیں۔ لڑکیاں تو اس وقت ہوتی ہے 18 19 20 ٹین ایج ان کو کہا جاتا ہے، 19 سال کی عمر تک۔ اب اس کے بعد چلیے آج کل 20 تک بھی لے لیجیے، 25 تک بھی لے لیجیے، کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ کے ہاں تو مجھے اتنا علم نہیں ہے، دیکھیں کافی دن ہو گئے ادھر آئے ہوئے۔ یہاں ساؤتھ میں کچھ علاقے ہیں، خصوصاً حیدرآباد اور دوسرے، اکثر عمر 30 35 40 تک بھی ہو جاتی ہیں، سب کے نہیں، اکثر غریبوں کی بھی ہو جاتی ہے، باحیثیت والوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں جو شریف گھرانے ہیں، اچھے گھرانے ہیں، وہ لوگ ہی 20 25 کے اندر شادی کر رہے ہیں، وہ بھی 20 25۔ بہت کم گھرانے ہیں جو 20 21 22 میں کرتے ہیں۔ بہرکیف تو یہ شادی جب سے اس کا نام رکھا گیا ہے تبھی سے یہ ساری چیزیں آ گئیں، وہی خوشیاں رواج بن گئیں، اس کو رواج کہیے یا کچھ بھی کہیے۔ بہت پہلے ایک دہلی کی خاتون نے ایک مضمون لکھا تھا کہ آج کل شادیاں کم ہو رہی ہیں، دو لالچی آپس میں جمع ہوتے ہیں۔ اب ضروری بات ہے کہ اس میں سارے لوگ تو نہیں ہیں، لیکن اکثریت کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے میں خطبے میں کہا تھا یہاں پہ کہ فقیر کی بہت سی قسمیں ہیں، اس میں ایک ماڈرن فقیر ہے۔ تو لوگوں نے ذرا غور سے دیکھنا شروع کیا۔ میں کہا ماڈرن فقیر ان کو کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے منہ سے نہیں مانگتے ہیں، بلکہ شادی لگانے والوں کے ذریعے یا جب بات چیت ہوتی ہے شادی کے، میں ساؤتھ کا بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میری زندگی پوری یہاں گزری ہے، یہاں جو چلتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ تو یا تو جو شادی لگاتا ہے، یہاں مداوت ہوتے ہیں شادی لگانے والے، وہ لوگ ہی زیادہ بڑے لوگوں کی شادیاں لگاتے ہیں، تو یہ لوگ سب کچھ ان کو بول دیتے ہیں کہ ہم نے بچی کی شادی کیا تو ہم نے اپنی بچی کو یہ دیا، مطلب جو بچی ہمارے گھر میں آئے گی وہ لے کر آئے گی۔ یا جن کو بیٹیاں نہیں ہیں تو بیٹے کا اگر ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ بڑی بہو آئی تھی تو یہ چیزیں لے کر آئی، ہم نے تو مانگا نہیں تھا، ہم نے کچھ بھی کہا نہیں، انہوں نے خود خوشی سے دے دیا یہ سب کچھ۔ تو اس طریقے سے اپنی بات کو پہنچاتے ہیں، گویا یہ ماڈرن فقیر ہے کہ خود منہ سے نہیں مانگتے ہیں، روڈ پہ بھی ادھر ادھر نہیں، مداوت کے ذریعے سے یا اس ہیلے بہانے سے۔ کچھ لوگ اور اس سے زیادہ ہوشیار ہیں، وہ صرف بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا آ سکتا ہے، کس لیول کے یہ لوگ ہیں، کیا ان کی جو ہے حیثیت ہے، اسٹیٹس ان کا کتنا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، خود بخود آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد بچی عمر ہو، لڑکا عمر ہو، بچی پڑھی لکھی ہو، گوری ہو، خوبصورت ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف حالات دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں اتنا ان کے پاس ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سب ماڈرن فقیر میں ہی آتے ہیں۔ جبکہ شریعت نے کیا کہا؟ تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزیں دیکھنی ہیں۔ لیکن اس حدیث کی تشریح کرنے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزوں میں پہلی چیزیں دوسری قوموں کی عادت، جیسے حسن لحسنہا، حسن یہود کی ہاں ہے یا نصارہ کی ہاں ہے، مالہا یہ یہود کی ہاں ہے، اور نسبہا یہ عربوں کے ہاں تھا، خاندان دیکھتے تھے اور شادی کرتے تھے۔ مسلمانوں کو جو کہا گیا بولے دینہا، دین سب سے پہلے، اور فاظفر بذات الدین، جو دین کو ترجیح دے گا اس کو کامیابی ملے گی۔ لیکن آج دین کا بھی تصور کیا ہے؟ وہ لڑکا نماز پڑھتا ہے، وہ لڑکا داڑھی رکھے ہوا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اصل دین ہے اخلاق کیسا ہے، تربیت اس کی کیسی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا ہے، گھرانہ کیسا ہے، کیا وہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے گا، عزت کے ساتھ لے گا، بہرکیف یہ چیزیں ہونی چاہیے، اصل دین یہ ہے۔ تو شادی جیسا لوگ کہتے ہیں، تو جب سے شادی اس کا ترجمہ ہوا ہے یہ ساری خرابیاں ہو گئی۔ یہاں پہ رواج ہے کہ جب نکاح پڑھاتے ہیں نا تو نوشوں کو ویسا بیٹھاتے ہیں جیسا ہم لوگ استاد کے سامنے اپنے دونوں زانوں کو تہ کر کے بیٹھتے ہیں نا زمین پہ، یہاں کا رواج ہے وہ کہ ویسا ہی بیٹھنا ہے نکاح پڑھانے والے کے سامنے۔
اب آج کل جو ہے کچھ لوگ ہیلتھی بھی ہوتے ہیں یعنی موٹے ہوتے ہیں، اور کپڑے نکاح میں جو بھی خرید جاتے ہیں سب ذرا ریڈی میڈ ہوتا ہے۔ اب وہ تھوڑا ہیلتھی تھا، موٹا تازہ تھا، اس کو لباس ذرا ٹائٹ تھا، اب وہ بیٹھنے کی عادت بھی نہیں تھی، کتنا دیر بیٹھ سکتا ہے؟ میں دیکھا بہت پریشان ہو رہا تھا وہ، تو میں نے پہلے ایجاب و قبول کرا دیا، اور اس کے بعد جو نکاح کے تعلق سے کچھ بیان کرنا تھا، اس لیے ایجاب و قبول کرا دیا تاکہ یہ آرام سے بیٹھے۔ تو میں نے کہا بھائی اب تو آپ ایجاب و قبول ہو گیا، آپ نے قبول کر لیا، آرام سے بیٹھیے۔ پوری مجلس ہنس دی، حالانکہ سب پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس تھی، سارے لوگ ہنس دیے۔ میں کہا بھائی کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا بھائی قبول کرنے کے بعد اب کہاں سے آرام ملے گا؟ تو لوگوں نے یہ بھی سمجھا ہے کہ شادی کرنے کے بعد زندگی مشکل ہے، یہ بھی ایک ہے۔ گویا آج نکاح اور شادی کا مقصد ہی بدل چکا ہے۔ شادی اور نکاح یہ دونوں انسان کی ضرورت ہے، مرد اور عورت کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ صرف لڑکی کے لیے لڑکا ضروری ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی دیکھیے قرآن کریم تو سورہ روم میں کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی بہت سی نشانیاں، اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے جوڑے بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت، رحمت، یعنی ایک دوسرے کے درمیان محبت، ہمدردی، یہ سب قائم کیا ہے۔ تو تم اتنی بڑی چیز کو جو سکون، مودت، رحمت کا ذریعہ ہے، اس کو لوگوں نے رسم و رواج میں ڈال کر، یا یہ کہ لانے والا کیا لے کر آئے گی، لانے والی کیا لائے گی، یا جہاں جا رہی ہے اس کے پاس کیا کیا ہے، ان سب لالچوں میں پڑنے کے بعد ایک سکون کی زندگی غارت کی زندگی ہوتی جا رہی ہے۔ آج کتنے کیس ہو رہے ہیں ڈائیورس یعنی طلاق کے خلا کے کتنے کیس ہیں، شاید آپ کے یہاں نہ ہو اتنا زیادہ، شہروں میں یا پورے ہندوستان کے خاص کر شہروں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے، اور غریب غربا مڈل کلاس میں کم، پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، کیوں؟ ڈیمانڈ، پرپس تھا ان کا شادی کا نہیں کہ یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسا کریں۔ بہرکیف یقیناً آج شادی ہونے میں بھی تاخیر ہو رہی ہے، اور شادی ہونے کے بعد یعنی نکاح ہونے کے بعد بھی زندگی میں سکون نہیں، حالانکہ اس کا پہلا مقصد بتلایا گیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے سکون، اور دونوں مل کر ایک بہترین زندگی۔ اردو میں کتنے اچھے الفاظ ہیں، رفیق حیات، ہم سفر، ایک دوسرے کی زندگی، ساری چیزیں اس سے جڑتی ہیں، کتنے الفاظ جو ہے لوگ اس میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اتنا بہترین، پاک، اچھا رشتہ، مقدس رشتہ کو جو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، اس کو اتنا مشکل اور اتنا تکلیف دہ بنا دیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے دونوں کے حقوق میں بہت سے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن میں صرف ایک چیز پر تھوڑا فوکس کر رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ نے کتنے اخلاق کے دائرے میں دونوں کو ایک دوسرے کو کیسے رہنا چاہیے وہ بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لباس کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے انسان لباس استعمال کرتا ہے تو اس کے جسم پر ایک رونق آتی ہے، تو لباس میں جس طرح دونوں خوبصورت نظر آتے ہیں ویسا ہی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس، کہ یہ دیکھے تو اس کو خوبصورت نظر آئے، وہ دیکھے تو ان کو خوبصورت نظر آئے۔ پھر لباس سب سے بڑی چیز کہ جسم کے عیب کو چھپا دیتی ہے، جسم کے اونچ نیچ کو چھپا دیتی ہے، عیب کو چھپا دیتی ہے۔ شوہر بیوی بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو اور یہ دونوں مل کر اپنے اپنے خاندان کی چیزوں کو چھپا دیں، لیکن کہاں ایسا ہوتا ہے آج؟ عیب لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عیب چھپانے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ تو مختصر یہ کہ دیکھیے کتنے بہترین پیرائے میں کہا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں،
کہ لباس جس طرح تمہارے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے ویسا تم دونوں بھی ایک دوسرے کی کمیوں کو ڈھانپ لو، چھپا دو۔ تم لوگوں کے لیے لباس جس طرح خوبصورتی کا ضامن ہے تو تم بھی ایک دوسرے کی زندگی میں خوبصورتی بن کر پیش آؤ۔ لیکن آج ایسی چیزیں نہیں ہیں، دونوں خاندانوں میں بھی اختلاف، تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو بہت دور تک چلے جاتے ہیں۔ بہرکیف یہ تو بات کی زندگی کا ہے، ہم تو آج شاید شادی کے رسم و رواج آپ دیکھیے، یہ خود اس کی غلط ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہر اسٹیٹ میں، ہر علاقے میں الگ الگ ہیں۔ آپ کے یہاں کچھ اور ہوگا، دوسرے اسٹیٹ میں کچھ اور ہوگا، یہاں کچھ اور ہے، عربوں میں کچھ اور ہے، دوسری جگہ میں کچھ اور ہے۔ تو یہ خود جو ہے، لیکن خیر چند چیزیں ہیں جو خوشی کے نام پر ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے زندگیاں بیکار ہو رہی ہیں، وہ ہے جہیز، اس کی لعنت۔ اسی کے اوپر مجھے، جب میں کویت غالباً 2019 میں گیا تھا تو وہاں بھی میرا موضوع یہی تھا، شیخ جو ہے علاؤدین صاحب جو یہی موضوع دیے تھے، تو وہاں بھی میں نے اس کے اوپر ہی کہا تھا کہ یہ ایک ایسی لعنت ہے جو غیروں سے ہمارے اوپر تھوپا گیا۔ اسلام میں ہرگز اس کا تصور، اسلام میں تو بس ایجاب و قبول، دونوں طرف کے گواہ، کیا لائن آ رہی ہے نا، آواز آ رہی ہے شیخ؟ جی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، تو ایجاب و قبول، دونوں طرف سے گواہ، مہر، اور مہر بھی لڑکے کی استطاعت کے مطابق۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ولیمہ ہے، اور یہ ولیمہ صرف اور صرف لڑکے کی حیثیت کے مطابق، اور اس کے بھی قواعد بتائے گئے کہ ایسا ولیمہ نہ ہو جس میں فضول خرچی ہو، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، صرف مالداروں کو بلایا جائے، یہ بھی ہے۔ تو اصل یہ سب چیزیں تھی غریب، غربا، محتاج، ان سب چیزوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، اور ان سب کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اور خوشی کا ایک اظہار تھا۔ لیکن لوگوں نے اس کو بھی، خیر اگر اس میں آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے تو کوئی بات، لیکن رہ گیا کہ جہیز کی لعنت، یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ کھلم کھلا جتنے بڑے مالدار ہیں یہاں ساؤتھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پوچھتے ہیں کتنا کلو ڈالیں گے سونا، غریب ہے تو کتنا تولہ ڈالیں گے، گرام بھی نہیں، تولہ، ایک تولہ میں 8 گرام ہوتا ہے، سورن بھی یہاں کہتے ہیں، اور غالباً سورن اور تولہ میں 8-10 گرام ایسا ہی فرق ہے، کوئی 8 گرام ہے، کوئی 10 گرام ہے، اس قسم کی باتیں ہوتی ہے معمولی سے معمولی غریب لوگوں میں بھی، کہ آپ کتنا ڈالیں گے، آپ کتنا لائیں گے، کتنے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، یہ تک طے ہوتا ہے۔ کئی ایسی نسبتیں ٹوٹ گئی کہ کھانے کے لیے لوگوں کو بلایا گیا تھا تو آئٹم زیادہ نہیں تھے، آئٹم سمجھتے ہیں نا، مطلب صرف بریانی تھا، اس کے ساتھ چکن، مٹن، فش، اور یہ اور وہ، میٹھا، اور یہ چٹنی اور وہ، یہ بلا بدتر، اتنا تک رواج ہو چکا ہے۔ ادھر بھی حالات اچھے نہیں ہیں، حالانکہ لوگ کہتے ہیں ساؤتھ پڑھا لکھا علاقہ ہے، ٹھیک ہے پڑھا لکھا ہے، لیکن شادی کے معاملے میں، بلکہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، حج عمرہ کرنا بھی آسان ہے، شادی شریعت کے مطابق کرنا بہت مشکل ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہوں، بڑے دیندار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن شادیوں میں ساری رسمیں 5 دن تک ہوتی ہیں، کوئی مہندی ہے تو کوئی ہلدی ہے تو کوئی شکرانہ ہے تو کوئی ولیمہ ہے تو پھر نکاح کا دعوت ہے۔ بہت سے ایسے لڑکی والے بھی ہیں کہ لڑکے والوں کو کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ سب چیزیں نہیں چاہیے، ہم سیدھا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں میری ایک ہی بیٹی ہے، میری نانی کی خواہش، میرے دادا کی خواہش، میری اس کی خواہش، میری اس کی خواہش، یہ سب قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو عجیب و غریب رسمیں سب جگہ الگ الگ ہیں، تو یہ الگ الگ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اگر اسلام میں 2 گواہ، ساری دنیا میں جہاں بھی نکاح ہوتے ہیں 2 گواہ، مہر ساری دنیا میں ہے، ایجاب و قبول ساری دنیا میں ہے، تو یہ نکاح ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، ولیمہ سنت ہے، ٹھیک ہے، وہ آدمی کو اس میں اجازت ہے اپنی حیثیت مطابق کرے، لیکن جو باقی کی چیزیں ہیں یہ سب تباہی کے، بربادی کے، معاشرے کی خرابی کو، حالانکہ اسلام
ایک معاشرتی زندگی پسند کرتا ہے، معاشرے کو پاک صاف صرف گندگی اور دوسری چیزوں سے نہیں، سب سے پہلے اخلاقیات سے پاک ہو، اور اخلاق سے کب پاک رہے گا؟ جب یہ سب چیزیں نہ ہو۔ تو شادی کے یہ جو رسم و رواج ہیں، کھانے پینے کے، جہیز کے، اور یہ ساری چیزیں، یہ غیروں سے مسلمانوں میں اور یہاں سے آہستہ آہستہ دوسری جگہ پہنچ چکا ہے، یہاں سے آہستہ آہستہ دوسری جگہوں میں بھی پہنچا ہے، اور وہ لوگ اس کے جو ہے قائل ہوئے۔ خاص کر یہ جہیز، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار جب میں وہاں تھا تو ایک کمیٹی بنی تھی کہیں آزو بازو کے علاقوں میں، تو وہ لوگ اس کمیٹی میں شامل ہے جن لڑکوں کی لڑکیوں کی باقی تھی، اور جتنے لوگ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خلوص اور للہیت سے کھڑا ہونا چاہیے، خاص کر جہیز کی لعنت کو بہت ضروری چیز، نئی چیز، بہت سی چیزیں ملی، تو چاہیے کہ اس کے لیے کھڑے ہوں اور اجتماع کرائیں جس میں کوئی لین دین نہ ہو، صرف ضروری چیزیں، اور ضرورت کی چیزیں بھی کب دی جائیں گی وہ بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، یہ بھی ضرورت ہے، الگ الگ ہے، سب کے لیے یکساں قانون نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر بھی ہمیں اور آپ کو بیٹھ کر غور کرنا چاہیے کہ ضرورت کی کیا چیز ہے اور کیوں دے گا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو لڑکی والوں پر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت اچھے ایک یہاں پہ مخرر، انہوں نے کہا کہ لڑکی یہ ہے کہ وہ لڑکی کو شادی کی یا نکاح کی محفل پہ آئے، بس یہی اس کی ذمہ داری ہے۔ اس سے کتنے نقصان ہو رہے ہیں؟ سب سے بڑی چیز کہ لڑکیوں کو پیدائش کو حقیر سمجھنا، تو جو کام کفار عرب میں کیا کرتے تھے کہ مسودن بشراہدہم، کہ جب کسی کو خوشخبری دی جاتی لڑکی کی پیدائش کی تو اس کے چہرے ماند پڑ جاتے تھے اور درغور کرتے تھے۔ خیر وہ لوگ تو بھی خوش نصیب تھے کم سے کم پیدا ہونے کے بعد درغور کرتے تھے، پیدا مار دیے جا رہے ہیں۔ کتنا کیس آتے ہیں اس کے، روزانہ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں کئی ہزار لڑکیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ختم کیا جا رہا ہے، محض جہیز کی لعنت سے بچنے کے لیے۔ لوگ اسی دن سے سوچتے ہیں کہ جس وقت بڑی ہوگی اس وقت کیا رواج رہے گا، کیا رسم رہے گا، کون سی گاڑی رہے گی، زیور کے کیا کیا ماڈل رہیں گے۔ پہلے لوگ بچپن میں تھوڑا بہت زیور رکھ لیتے تھے، چلو کوئی بھی چلے گا، آج ویسا نہیں ہے۔ فوراً سوال ہوتا ہے آج کا ماڈل کیا ہے، لیٹسٹ ماڈل کیا ہے، لیٹسٹ گاڑی کیا ہے، لیٹسٹ وہیکل کیا ہے، یہ سب سوالات ہوتے ہیں۔ آپ ابھی ایک چھوٹی سی شادی ہوئی، لڑکا تھوڑا باہر رہتا ہے تو لوگوں نے خوشی سے لیپ ٹاپ دیا، بیکاز وہ آئی ٹی میں تھا، تو فوراً لڑکے کی بہن پوچھتی ہے جب لیپ ٹاپ دے دیا ہے تو یہ جو آج کل اسمارٹ واچ آ گیا نا، لیپ ٹاپ ایپل کا، فون ایپل کا، تو ایک ایپل کا واچ بھی دے دو، جو ہے اسمارٹ واچ، آپ کو معلوم ہے 80-90 ہزار میں ملتا ہے ایک واچ، اسمارٹ واچ ایپل کا۔ تو لیپ ٹاپ کی قیمت کتنی ہوئی، فون کی تقریباً 1,00,000 روپے، 80,000 روپے وہ بھی ہو گیا۔ تو اس طریقے سے منہ کھول کر بے حیا بے شرم بن کے بھی مانگتے ہیں، اور اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ وراثت میں جو لڑکیوں کا حصہ ہے اس سے ماں باپ بھی محروم کر رہے ہیں، بھائی لوگ بھی محروم کر رہے ہیں، حالانکہ اس وراثت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا کامیاب ہوگا، جنتی ہوگا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمان کرے اس کے لیے جہنم ہے۔ اور کہا گیا کہ یہ سب اللہ کے بارڈر ہے، تم اس کو کراس نہ کرو۔ تو
بیک وقت خرابیاں بھی ہو رہی ہے، زندگی کا سکون بھی غارت ہو جا رہا ہے۔ بلکہ آپ لوگ بھی پڑھے ہوں گے، ایک آرٹیکل آیا تھا مضمون کہ ایک باپ نے جب جہیز کے لیے زیادہ اس کو یہ کیا گیا تو اس نے چیزیں دی، اس نے کہا کہ میں نے محبت آواز نہیں آ رہی ہے۔ باحیثیت لوگوں کا واقعہ ہے۔ نہیں کبھی کبھی آواز کٹ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی کبھی نیٹ ورک کا ایشو رہتا ہے، ٹھیک ہے شیخ آواز آ رہی ہے۔ باحیثیت لوگوں کا واقعہ ہے یہ، میں غریبوں کا نہیں بتا رہا ہوں، بالکل باحیثیت لوگوں کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ غریب تو بیچارے کسی طریقے سے زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن مڈل کلاس اور باحیثیت لوگوں میں یہ خرابیاں زیادہ آتی جا رہی ہیں۔ لہذا اسے ایک آدمی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو، بلکہ اس میں کسی ایک ملک اور ایک مذہب کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ایک اجتماعی طور پر انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کر کے اور انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے اس کو سمجھا کر، پھر یہ بتایا جائے کہ شادی کا جو مقصد کیا ہے اس کو بتا کر، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس شادی کو، اس نکاح کو رکھا ہے، اس کے مقصد کیا ہیں، کہ انسانیت، ہمدردی، ایک دوسرے کی ضرورت، ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے بہت سے مسائل میں ایک دوسرے کو رہنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ ہونا ضروری ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام نے دونوں کے حقوق میں ایسا ہی رکھا ہے، جیسے یوں سمجھیے کہ 100% کے جو ہے پیپر ہوتے ہیں، کوشچن پیپر، کوئی 5 نمبر کا، کوئی 10 نمبر کا، کوئی 3 نمبر کا، کوئی 1 نمبر کا، لیکن سب ملا کے 100۔ اسی طرح کہیں عورت کے فضائل ہیں، کہیں اور مرد کے فضائل ہیں، اور خاص کر عورت کو تو اللہ نے زیادہ فضیلتیں دی ہیں، رحمت بھی ہے، مرۃ الصالحہ ہے تو خیر و متاع دنیا ہے، اور ماں بنتی ہے تو پھر مت پوچھیے اس کا مقام مرتبہ، آپ سب جانتے ہیں، اس لیے میں اس میں تفصیل سے نہیں جا رہا ہوں۔ بہرکیف شادی کے جو رسم و رواج ہیں اس میں چند چیزیں اگر خوشی کے لیے کی جاتی ہیں اور اس میں فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو، کسی دوسرے قوم کی مشابہت نہ ہو، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ جو جہیز کی لعنت ہے، ان سب چیزوں سے کے خلاف خاص کر نوجوانوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ گزشتہ سال غالباً آپ کے یہاں ایک پروگرام ہوا تھا، جو حیدرآباد سے فلکی صاحب آئے تھے، اور انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے تقریر کی۔ یہ الگ بات ہے کہ گاؤں کی منحوسیت کے لوگوں نے اس کو میں زیادہ شرکت نہیں کی ہے، ورنہ نوجوانوں کے لیے، ماں باپ کے لیے تو بہت بہترین تقریر تھی ان کی، اور الحمدللہ وہ ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں۔ اور بہت سے 2-3 نکاح تو مجھے خود پڑھانے پڑے، جو بچہ ان سے متاثر تھا اور اس نے لڑکی والوں کو کوئی ذمہ داری نہیں دیا، پورا خرچ اپنے ذمے لے کر کے شادی کیا۔ ہو اسی فلکی صاحب سے ہی جو ہے وہ متاثر تھا بیچارہ، اور ڈاکٹر بھی تھا، تو الحمدللہ۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر سماج کو لے کر، ہندو مسلمان سب کو بھی، یا خود ہمارے مسلمانوں میں یہ جو جماعتیں بنی ہیں الگ الگ، ان سب کو لے کر ایک ٹھوس قدم اٹھایا جائے، اور پورے گاؤں کے لوگ تیار ہو جائیں کہ آج کے بعد سے جو بھی ایسا کرے گا ہم اس کی شادی میں نہیں جائیں گے اور ہم اس شادی کو نہیں اٹینڈ کریں گے، تبھی یہ چیزیں سدھریں گی، ورنہ نہیں۔ اور سب سے پہلے مالدار لوگوں سے شروع ہونا چاہیے۔ مالدار سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم کر رہے ہیں، تو غریب کو بھی تو انسان ہے نا، اس کے دل میں بھی تو خواہش، اس کو بھی تو نفس ہے، اس کو بھی تو یہ ہے۔ تو لہذا بڑے لوگ سب سے پہلے اس کو اوائڈ کریں، اور بڑے لوگ جو ہے اس کو ختم کریں، شادیوں کو آسان بنائیں۔ اگر شادیاں آسان ہوگی تو حدیث تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ شادیاں مشکل ہوں گی تو زنا آسان ہوگا، اور آج واقعی وہ آسان ہو گیا، بالکل آسان ہے، جبکہ شادیاں مشکل ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ خاص کر نوجوانوں کو اس کے لیے تیار کریں، اور وہ نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جن کی ہو گئی ہیں وہ آئیں گے تو وہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ جن کی نہیں ہوئی ہے وہ لوگ اس کے لیے تیار ہوں، اور صاف اعلان کر دیں کہ ماں باپ، اچھا یہ بھی ایک ہے، ایسا بھی ہماری زندگی میں آیا ہے یہاں پر، کہ بچے بالکل تیار سے سیدھی سادی شادی کرنے، ماں باپ تیار نہیں ہوتے، بولتے ہاں میں اپنی بچی کو اتنا دیا ہوں، میں اپنی بچی پہ اتنا خرچ کیا ہوں، کیا وہ سب چھوڑ دینا، کیا وہ سب نہیں لینا ہے کیا؟ نعوذ باللہ۔
آپ بچی کا جو حق ہے، جو وراثت ہے، اس میں کیجئے، میراث میں ٹھیک ہے، اگر نہیں یہ ساری چیزیں تو لہذا ہر طرح سے اس پر عمل ہونا چاہیے، ماں باپ کا بھی، معاشرے کا بھی، اور خود لڑکا لڑکی دونوں ہے ان کو بھی تیار ہونا چاہیے، اور خواتین کو بھی ہمت ہونی چاہیے کہ جہیز کے بغیر ہم شادی کریں گے۔ اللہ نے تو پیدا کیا تو رشتہ تو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے رشتہ بنا دیا ہے، تو جب رشتہ بنا دیا ہے تو پھر ہمیں اس اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ شریعت کے مطابق ہوگی تو کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ لڑکیوں میں بھی یہ جذبہ آ جائے تو پھر کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بہت پہلے کا ایک واقعہ یہیں مدراس کا ہوا سنا رہا ہوں، ہمارے حضرت لوگ سنائے تھے، استاد لوگ، کہ ایک لڑکا ضد کر لیا کہ شادی کے پہلے میں بچی کو دیکھوں گا، اپنی بیوی کو۔ خیر یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ اتنا علم کا اویئرنس نہیں تھا، اس وقت یہ بہت عیب کی بات سمجھی جاتی تھی، حالانکہ شریعت میں اجازت ہے سب کے سامنے ایک نگاہ دیکھ لے، کوئی بات نہیں، لیکن اس بچی کا ایمان دیکھے جو آپ کو معلوم ہوگا۔ جب لڑکی کے گھر والوں کو پہنچا تو وہ لوگ بڑے شریف النسل تھے، خاندانی لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تقریباً ہم کو 50 سال پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں جو ہمارے استاد لوگ ہم کو سنائے۔ تو اس کے بعد خیر تیر ایسے ویسے کر کے خیر لڑکی کے ماں باپ راضی ہو گئے، لڑکا آیا، لڑکی کو ایک نگاہ ماں باپ کی موجودگی میں دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد کہا ٹھیک ہے میں شادی کروں گا۔ اس کے بعد لڑکی سے پوچھا گیا تو لڑکی نے کہا کہ اب تک تو میں راضی تھی، اب میں شادی نہیں کروں گی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا جس آدمی کو اپنے ماں باپ پہ بھروسہ نہیں ہے وہ کل کے دن میں غیر گھر سے آ رہی ہوں میرے اوپر بھروسہ کرے گا، کیا گارنٹی ہے؟ سوچ کے دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ لڑکے کے ماں باپ اس کو پوری چیزیں بتا دیے کہ ایسا ہے سب کچھ ہے، تو ماں باپ پہ جب اس کو بھروسہ نہیں ہے تو مجھ پر بھروسہ کرے گا، یہ کیا گارنٹی ہے؟ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لڑکیوں کو بھی اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اللہ نے رشتہ بنا دیا ہے، اللہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو رشتہ بھیج دے گا اگر یقین اس اللہ پر ہے، کیونکہ اس نے جوڑا بنا دیا ہے، اس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، اور انسان کا تو اشرف جوڑا بنایا ہے، اور ہم تو صاحب ایمان ہیں، تو جب ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو پھر یقیناً بنا دیا ہے، تو پھر ہم کیوں جائیں غلط اور غلط طریقے سے شادی کرنے کے لیے راضی ہونا اور اپنے ماں باپ کے سینے پہ ہمیشہ کے لیے بوجھ بننا، یا شادی ہونے کے باوجود بھی ان کی خواہشوں کو پوری کرنا اور ماں باپ کو تکلیف دیتے رہنا، کیونکہ جو مانگنے کی عادت ہوتی ہے وہ ایک بار نہیں مانگتے ہیں، زندگی بھر مانگتے ہی رہتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو ان سب چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، خاص کر نوجوانوں کو، ماں باپ کو، سب کو بھی اس بات کے لیے تیار کریں کہ یہ ایک ایسی لعنت ہے جو معاشرے کے اندر بہت سی خرابیوں کو پیدا کر رہا ہے، اور اس خرابی کی وجہ سے دوسری بہت سے گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں اور معاشرتی زندگی تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں اس موضوع کا صحیح طریقے سے حق ادا کر سکا یا نہیں، بہرکیف جو کچھ میں نے کہا اس میں جو اچھی باتیں ہیں وہ من جانب اللہ ہے، اور اگر کچھ سبقت لسانی سے کوئی بات آ گئی ہو تو اللہ میرے نفس کی طرف سے وہ ہے، اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے، اللہ ہمیں اپنی زندگی میں معاشرے کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر نوجوانوں کو جن کی زندگی اللہ کی نگاہ میں بہت پیاری ہے، تو وہ لوگ اپنی زندگی کو بندگانی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی فرما برداری میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ دنیا تو کہتی ہے کہ نوجوانی دیوانی ہونی چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نوجوانی بندگانی ہونی چاہیے، اللہ کی بندگی میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین، وصلی اللہ علی النبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔